ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ریوڈا کا راوی پر قائم ناجائز تعمیرات گرانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی پارک ویو سوسائٹی بھی ریڈار پر آ گئی، ریوڈا نے شہریوں کو خرید و فروخت سے روک دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق 8,000 کنال اراضی دھوکے سے بیچی جا رہی ہے۔ پارک ویو کی تشہیر غیر قانونی قرار، فراڈ کرنے والوں کے لیے ایکشن ہوگا۔ روڈا حکام کے مطابق دریائے راوی پر بننے والی غیر قانونی تعمیرات جلد گرا دی جائیں گی۔ دریائی ایریا پر کسی کو تعمیر کی اجازت نہیں۔ پارک ویو کئی سال سے شہریوں کو لوٹ رہی ہے۔ ترجمان روڈا کا کہنا ہے کہ لینڈ مافیا چھینی گئی 8,000 کنال غیر قانونی اراضی دھوکے کے ساتھ عوام کو بیچ رہا ہے۔ عوام سے دھوکہ دہی کرنے والے لینڈ مافیا کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پارک ویو کو تشہیر کی اجازت نہیں، اس حوالے سے پیمرا کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ ترجمان روڈا کا مزید کہنا ہے کہ عوام غیر قانونی پارک ویو سوسائٹی میں اراضی کی خرید و فروخت نہ کریں۔ عدالتی فیصلے کے بعد لینڈ مافیا کی کوئی بھی عمارت سلامت نہیں رہنے دی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پی ایچ ایف ایم سی پروگرام ملازمین کا احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ پنجاب کے 14 اضلاع سے ملازمین دھرنے میں شریک۔ مظاہرین کی بڑی تعداد فیصل چوک مال روڈ پر موجود ہے۔ ملازمین کے دھرنے کے باعث مال روڈ پر ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے۔ پی ایچ ایم سی پروگرام ملازمین کا احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ پنجاب کے 14 اضلاع سے ملازمین دھرنے میں شریک ہیں۔ ہمارے نمائندے عثمان خادم کمبو وہاں پر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عثمان، بتائیے گا اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی مطالبات منظور کیے گئے ہیں؟ کسی حکومتی نمائندے نے ان سے رجوع کیا ہے؟ فیصل چوک مال روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ پی ایچ ایف ایم سی کے سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین یہاں پہ موجود ہیں۔ 14 اضلاع سے پنجاب کے یہ ملازمین آئے ہوئے ہیں۔ 5 روز گزر چکے ہیں ان کو یہاں احتجاج کرتے ہوئے، دھرنا دیے ہوئے، لیکن ان کی ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ کبھی یہاں کے جو علاقہ کے تھانے کے ایس ایچ او ہیں وہ مذاکرات کے لیے آ جاتے ہیں، یا ایک دفعہ سیکٹری یہاں پہ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے ہیں، لیکن ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ یہ پروگرام کے ملازمین ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ خواتین بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، مرد بڑی تعداد میں ہیں جو یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مس، یہ بتائیے گا کیا آپ کا مطالبہ ہے، کیا مسئلہ ہے، اور آپ چاہتی کیا ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ السلام علیکم۔ ہم لوگ پچھلے 18 سال سے گورنمنٹ کی اسینشل سیٹوں پہ، گورنمنٹ کے بیسک ہیلتھ یونٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں پیرامیڈکس کا سٹاف ہے، جس میں ایل ایچ ویز ہیں، ڈسپینسرز ہیں، ویکسینیٹرز ہیں، اور ہمارے ساتھ نائب قاصد ہیں، اور گریڈ 4 کا سارا عملہ ہے۔ ہم مڈ وائفس ہیں۔ ہم لوگ 10 تاریخ سے یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ریگولیشن حق ہمارا، بیکوز ہم لوگ پچھلے 18 سال سے گورنمنٹ کی اسینشل سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں۔ پروگرام تھا پنجاب رورل سپورٹس پروگرام، اس کو بعد میں پھر پنجاب فیکلٹی مینجمنٹ کمپنی میں چینج کر دیا گیا۔ ہماری سی ایم صاحب سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی مہربانی کریں، ہم لوگ 18 سال سے آپ کے منتظر ہیں، اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی آپ کی منتظر ہے۔ خدارہ اگر آپ ہمیں ہمارا مستقبل سیو کر دیں۔ اب تو ہماری جوانی گزر گئی، 18 سال کے بعد ایک نیکسٹ جنریشن آ جاتی ہے، تو ہماری نیکسٹ جنریشن آ گئی، بلکہ اپنی فیملی کی میں سیکنڈ جنریشن میں ہوں، تو اب میرا جو بیٹا ہے وہ 7-8 سال کا ہے۔ تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ہماری آنے والی نسلوں کو سیو کر دیں، ہمیں ریگولر جی بالکل، اور بھی ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ موجود جو خواتین ہیں ان سے۔ ابھی تک آپ کے ساتھ کوئی ملنے آیا ہے، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، کسی نے کوئی آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا؟ نہیں سر، ہمیں کسی طرف سے کوئی بھی ابھی سنوائی ہماری نہیں ہوئی، بلکہ ہماری پنجاب کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی بیٹی چل کے کسی کی طرف چلی جائے تو وہ اس کی بات کو سن لیا جاتا ہے، اور آج تو ہمیں 5واں دن ہے، 5واں دن ہو گیا ہے، ہوا کی بیٹی سڑکوں پہ رول رہی ہے۔ ہم بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم بھی ایک فیملی کو، اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے آئی ہیں، اور یہ ہماری 5 دن کی مشکلات سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے گھر کو 1 گھنٹہ عورت کا چھوڑنا مشکل ہے، اور آج ہم 5واں دن ہے۔ تو خدارہ ہمارا پرویز الہی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے پودا 2004 میں لگایا تھا، آج 18 سال ہو گئے ہیں، اسی امید کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دے دی ہے ہمیں ریگولر کرنے کی۔ تو سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں 1 پوائنٹ ریلیکسیشن کے ساتھ ہمیں ریگولر کر دیا جائے، تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے۔
और सर جی بالکل، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں یہ ملازمین موجود ہیں، مختلف سکیل پہ کام کرنے والے ملازمین ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے کہ یہ ان کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے ملازمین ہیں، ان کو ریگولر کیا جائے۔ صرف یہ ایک مطالبہ ہے، لیکن ابھی تک ان کے ساتھ کسی کے بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو، لیکن اس کوشش میں بھی ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی اس وقت یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، یہاں پہ رات گزارنے پہ موجود ہیں، بچے ان کے ساتھ موجود ہیں، سڑکوں پہ سونے کے پہ مجبور ہوئے ہیں، لیکن نہ ان کی کوئی بات سن رہا ہے، نہ ان کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے۔ جی عثمان خادم کمبو، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، جبکہ اشفاق حسین سیال کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا لگا دیا گیا۔ سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ساہیوال لگا دیا گیا۔ سیف اللہ ساجد کی ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت تعیناتی منسوخ کر دی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، سیف اللہ ساجد کی ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اشفاق حسین سیال کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو لیا لگا دیا گیا ہے۔ سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ساہیوال لگا دیا گیا ہے، جبکہ سیف اللہ ساجد کی ڈپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے۔ آج پھر تقرر تبادلوں کا سلسلہ نظر آیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، جبکہ اشفاق حسین سیال کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا لگا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر کھوکر سے۔ جی کیسر کھوکر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، حکومت پنجاب نے جو ہے متعدد افسران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد اکبر کو او ایس ڈی بنا دیا ہے۔ اشفاق حسین سیال کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا تعینات کیا گیا ہے۔ سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ساہیوال لگایا گیا ہے۔ سیف اللہ ساجد کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ زراعت تعیناتی منسوخ کر دی گئی ہے، اور کرنل ریٹائر محمد عاشق ڈوگر کو وزارت داخلہ سے قلمدان واپس لے کر انہیں محکمہ آبپاشی کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے معین احمد کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن تعینات کیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن حکومت پنجاب نے جاری کر دیا ہے، جبکہ ڈی سی ریونیو کا موسیٰ رضا کو تبدیل کر کے کورس پر بھیج دیا گیا ہے، اور افضل لطیف جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رینگر خان، ان کو ڈی سی رینگر خان کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ کیسر کھوکر۔ دوسری جانب گورنمنٹ آف دی پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن سیکرٹری ماحولیات کا اہم حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ دوران اسموک صورتحال پر تمام افسران کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں۔ تمام افسران سمیت ملازمین اسموک سے چھٹکارے کے لیے فرائض انجام دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کومل اسلم سے۔ جی کومل اسلم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ سب جانتے ہیں، اسموک کی بگڑتی صورتحال جو ہے وہ لاہور کی فضا کو برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے، جس کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ آف دی پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن سیکرٹری ماحولیات عثمان علی خان کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ دوران اسموک سیزن صورتحال تمام افسران کی چھٹیاں جو ہیں مکمل طریقے سے بند کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ باغوں کی شہر کی فضا کو صاف بنانے میں تمام افسران کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی کوتاہی کی گنجائش ناقابل قبول ہوگی۔ سیکرٹری انوائرمنٹ پنجاب عثمان علی خان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ چھٹیوں کے اعلامیے پر اسموک سیزن کے دوران کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، جس کے پیش نظر جو ہے وہ مکمل طور پر یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے کہ اسموک کی بگڑتی صورتحال پر مکمل طریقے سے جو ہے وہ اب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی فیکٹریاں اور ایسی گاڑیاں جو ہیں جو دھواں چھوڑنے کا سبب بن رہی ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ کومل اسلم۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے میٹرو بس سروس کے باعث آزادی چوک تک کراسنگ کا حل ڈھونڈ لیا گیا۔ ایل ڈی اے نے ٹکسالی کے سامنے اوور ہیڈ برج بنانے کی تجویز دے دی۔ داتا دربار اور آزادی چوک کے درمیان موٹر سائیکل اوور ہیڈ برج بنایا جائے گا، جس کے لیے ایل ڈی اے نے فوری طور پر اوور ہیڈ بائک ڈرائیور برج کی منظوری مانگ لی ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ 2 نے منظوری کا ورکنگ پیپر اتھارٹی کو بھجوا دیا ہے۔ منصوبے پر 22 کروڑ 50 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ چیف انجینئر ٹو مظہر حسین خان کا کہنا ہے کہ منصوبے کے لیے رائٹ آف وے میسر ہے، لینڈ ایکوزیشن نہیں ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کی اسٹڈی کرنے کے بعد برج کی تعمیر تجویز کی ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کو لمبا راستہ طے کر کے واپس اندرون شہر میں داخل ہونا پڑتا تھا۔
वफाक से पंजाब को PSDP शेयर ना मिलने का मामला। पंजाब हुकूमत ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत 25 अरब रुपए बतौर कर्ज लेकर PSDP के मंसूबों पर खर्च करेगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब को आबादी के तनासुब से PSDP शेयर ना देने पर ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला के तहत फंड के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 25 अरब रुपए की ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत ने वफाक से 35 अरब रुपए का शेयर रवां माली साल के लिए मांगा था। पंजाब हुकूमत रोड सेक्टर के मंसूबों पर ब्रिज फाइनेंसिंग करेगी। ब्रिज फाइनेंसिंग के तहत महकमा खजाना से बतौर कर्ज लेकर गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मंसूबे मुकम्मल होंगे। पंजाब में PSDP के तहत 15 से ज़ायद मंसूबों पर 90 अरब रुपए का तखमीना है। पंजाब हुकूमत ने वाटर सप्लाई बल्दियाती सतह के मंसूबों पर बजट में 22 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। वाटर सप्लाई की स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 14 अरब रुपए का इजाफी फंड दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से बल्दियाती सतह पर मंसूबों की तकमील के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से 8 अरब रुपए का इजाफी फंड मुख्तस किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 22 अरब रुपए के इजाफी फंड की मंजूरी दे दी। लाहौर को वाटर सप्लाई और बल्दियाती स्कीमों पर 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। वाटर सप्लाई और बल्दियाती सतह पर 300 से ज़ायद स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। गली मोहल्लों में तामीराती काम और वाटर सप्लाई की स्कीमें रवां साल ही मुकम्मल की जाएंगी। लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस की स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत का इफ्तिताह चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने इफ्तिताह किया। मुलाजमीन के लिए कॉमन पूल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग अपार्टमेंट बनाने की खुशखबरी भी सुनाई। चेयरमैन FBR का कहना है कि 7,400 अरब रुपए का सालाना हदफ पूरा कर लेंगे। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने गार्डन टाउन में लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ कमिश्नर LTO मीर बादशाह खान वजीर, चीफ कमिश्नर कारपोरेट टैक्स ऑफिस सादिया सदफ गिलानी शरीक हुई। चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल, चीफ कलेक्टर कस्टम्स रुबाब सिकंदर ने भी शिरकत की। चेयरमैन ने कहा कि फाइनेंस डिवीजन सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रहा है। जो फ्लड से जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसमें बहुत सी जो कॉटन क्रॉप है जिस तरह वो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई है। ऑब्वियसली इस सारे का इम्पेक्ट इकॉनमी पे भी आता है और इससे रिलेटेड इंडस्ट्री पे भी आता है। सो उस पे एक वर्किंग अभी की जा रही है। जो हमारा फाइनेंस डिवीज़न है अलॉन्ग विद स्टेट बैंक वो दोबारा से रीवर्क कर रहा है। चेयरमैन FBR ने IRS के नए अफसरों को कस्टम से कवानीन के मुताबिक टेम्पर्ड गाड़ियां लेकर देने की खुशखबरी सुनाई। ग्रेड 17 से 22 तक तमाम अफसरों को लैपटॉप दिए जाएंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि मुंजमद अलाउंसेस की बहाली के लिए तैयारी मुकम्मल है। इस मौका पर उन्होंने एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर LTO अली अदनान जैदी की बेहतरीन कारकर्दगी पर रिवार्ड का भी ऐलान किया। हमने इसको एक्सपेंड किया LTO को, और इस वक्त जो हमारी जो टैक्स पेयर की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1250 लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, और उनसे जो इंशाल्लाह इस साल हम 1 खरब यानी 1000 अरब से ज़्यादा महसूलात इकट्ठे करेंगे। तकरीब में कमिश्नर माजिद चौधरी, आफ्ताब आलम, सज्जाद तस्लीम आजम, राना वकार अली, आमना फैज भट्टी, शबीहुल एजाज, कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट मोहसन रफीक, शहजाद महमूद गोंदल ने शिरकत की। शहजाद अली खान, खुरम अली कादरी, अली अदनान खान, शाजिया गुल, मोहम्मद जीशान, अली एहसन वड़ाइच, हुसैन यासर, आमर यासीन, एहसन ताहिर, बिलाल जमीर, अब्दुल्ला जुल्फ़िकार भी तकरीब में शरीक हुए। इसी तरह सदर LCCI काशिफ अनवर, सदर पाकिस्तान टैक्स बार राना मुनीर हुसैन, सदर लाहौर टैक्स बार नुमान याहिया भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन FBR ने अफसरों और अमला को आइंदा 3 क्वार्टर्स के अहदाफ पूरे करने के लिए अनथक मेहनत करने की हदायत की। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ रिजवान नकवी, City 42। शहरियों की कीमती जायदादों की रजिस्ट्रियों के हज़ारों कीमती कागजात गायब होने का इंकशाफ। लाहौर समेत सूबा में सब रजिस्ट्रार के दफातर में 54,258 रजिस्ट्रियों के कीमती कागजात गायब हैं। गफलत के मुर्तकिब सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स के खिलाफ पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का फैसला। सब रजिस्ट्रार और क्लर्क्स अधूरे कागजात पर ही रजिस्ट्रियाँ पास कराते रहे। शहरी और देही जायदादों की रजिस्ट्रियाँ और सेल डीड्स की ऑडिट रिपोर्ट ने सब रजिस्ट्रार और क्लर्क्स की कारस्तानियों का पर्दा चाक कर दिया। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिप्टी कमिश्नर्स को गफलत के मरतकब सब रजिस्ट्रार्स और रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत एक बार फिर CCPO के तबादले पर डट गई। पंजाब हुकूमत ने CCPO लाहौर को रिलीव करने से इनकार कर दिया।
CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर वफाक और पंजाब के दरमियान शटल कॉक बन गए हैं। पंजाब हुकूमत ने तीसरी बार CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को पंजाब से रिलीव करने से इनकार कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने वफाक को एक बार फिर से CCPO का तबादला मनसूख करने का लिख कर भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब ने CCPO को रिलीव ना करने की समरी मंजूर कर ली है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पख्तून बरादरी के नुमाइंदा महमद लोया जिरगा पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने पख्तून बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, सबको सलाह मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक किरदार अदा करना होगा। पख्तून बरादरी के मसाइल मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाए जाएंगे। नादरा और पासपोर्ट के महकमों से मुतल्लिका मसाइल वफाकी हुकूमत तक पहुँचाऊँगा। पख्तून रहनुमा वहीद गुल ने कहा, पख्तून अफराद को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वफ़द में हाजी अमीर बहादुर खान, हाजी मुबीन खान, हाजी सरफराज खान समेत दीगर शामिल थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त, तरक्याती मसाइल और सियासी मामलात पर बातचीत की गई। मियां असलम इकबाल से सूबाई वज़ीर अमूर, नौजवानों, स्पोर्ट्स एंड कल्चर मलिक तैमूर मसूद, सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सरदार आसिफ नकई ने मुलाकात की, जबकि अरकान असम्बली पीर अहमद शाह, चौधरी एहसान मिल्क, बिलाल असलम भट्टी और दीगर भी मिले। पीर महल के वकला और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन पंजाब के वफूद ने भी सीनियर सूबाई वज़ीर से मुलाकात की। रबीउल अव्वल की मुनासबत से 12 से शोबा इस्लामियात गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत कॉलोनी के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद। तलबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद का नजराना पेश किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज वहदत कॉलोनी में मुनक्किदा महफिल मिलाद में बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश किया गया। डिप्टी डायरेक्टर नूरीन अख्तर, प्रिंसिपल फरा मल्ली, वाइस प्रिंसिपल यास्मीन अमजद, सादिया सुल्ताना, अदीबा अंजुम, अक्सा शौकीन, नुसरत शाहीन सुमैत दीगर ने शिरकत की। फिजा दरूदो सलाम से मुअत्तर रही। प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फरा मल्ली ने कहा, हर कॉलेज में महफिल मिलाद का इनेकाद होना चाहिए। लेक्चरर अक्सा शकील ने कहा, बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक आगाही देने के लिए तकरीबात का एहतमाम होना चाहिए। आज का हमारा जो मिलाद था उसमें भी आपने देखा होगा कि बच्चियों ने जिस तरह से दरूद पाक पढ़ा, जिस तरह से नात शरीफ जो थी वो पढ़ी गई, तो बच्चियों की तरबियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो डिसिप्लिन जो उन्होंने सीखा और जिस तरीके से नातें जो थी वो उन्होंने पढ़ी और दरूद पाक जो था वो पढ़ा गया। तो ये तरबियत का एक बहुत अहम हिस्सा है। बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में, उनके हस्फ़ हसना के बारे में बताया जा सके और इस तरह से प्रोग्राम जब मुनक्किद किए जाते हैं तो एक ईमान की ताज़गी के साथ साथ बच्चे जो हैं उसके अंदर एक बहुत कुछ सीखने को बच्चों को मिलता है। तकरीब में शरका की जानिब से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में महफिल मिलाद के इनाकाद को सराहा गया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42।